بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر صلح حدیبیہ کی تمام شرطیں کہ مسلمان اس سال حج کیے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں اور نیام تھیلے وغیرہ میں۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے جو کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ روکے۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینے جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے کسی کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو جائیں۔ سخت خلاف تھی۔ اتفاق یہ کہ عین اس وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، اور مکہ میں کافروں نے ان کو قید کر رکھا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، کسی طرح بھاگ کر پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے آئے اور سب کے سامنے گر پڑے۔ سہیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے، اس یعنی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرائط صلح کے مطابق مجھ کو واپس دے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی معاہدہ قلم بند نہیں ہو چکا۔ سہیل نے کہا، تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان کو یہیں رہنے دو۔ سہیل نے نامنظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دفعہ اصرار کیا، لیکن سہیل کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مجبوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے اس طرح مارا تھا کہ ان کے جسم پر نشان تھے۔ مجمع کے سامنے تمام زخم دکھائے اور کہا، برادران اسلام، کیا پھر مجھ کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھ کو کافروں کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ تمام مسلمان تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پیغمبر برحق نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، خدا میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگوں کو کعبہ کا طواف کرنے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ پیغمبر خدا ہے، جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ان گستاخانہ معروضات کا جو بے اختیاری میں ان سے سرزد ہوئی تمام عمر سخت رنج رہا، اور اس کے کفارے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری میں اگرچہ ان اعمال کا ذکر اجمالاً ہے، لیکن ابن اسحاق نے تفصیل سے یہ تمام باتیں گنائی ہیں۔ اس حالت کا گوارا کرنا گو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی اطاعت شعاری کا سخت خطرناک امتحان تھا۔ ایک طرف ظاہر میں اسلام کی توہین ہے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیاں پہنے 1400 جانصاران اسلام سے استغاثہ کرتے ہیں، سب کے دل جوش سے لبریز ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا ایما ہو جائے تو تلوار فیصلہ قطع کے لیے موجود ہے۔ دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے اور رفاع عہد کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ صلح اب ہو چکی اور ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح بابا زنجیر واپس جانا پڑا۔